صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام ازواج مطہرات حضرات اطہار اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی عنہم سلاسل ارواح الجنان بالخصوص میرے آقا و مولا و مولا و مرجع و رسول سخرین حاضر دارین شیخ الجن والانس محبوب سبحان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلطان المشایخ نظام الحق والدین محبوب الہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جملہ فقراء صلحاء و وفاء علماء راسخین ہم سب کے موت کی ارواح تک ہمارے صدور و قلوب میں سب مسانی کا العالمین نور داخل فرما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین للاہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق نبی صدق رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور پیار سے تمام ساتھی پڑھیں الصلاۃ والسلام یا رسول سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جو قدم دھونے میں اور قدم کو چھونے والا پانی اگر کوئی پی لے تو اسے قبضی زندگی میسر ہو، جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، جس کے طلبوں کا دھون ہے وہ جان مسیحا ہمارا، اور جس کی دو قوتیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بس دینے والا ہے سچا ہمارا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا، اور ہم سبوں کو رضا مجدہ دی اے جنہیں تھندر کمنے آدھے رکھنے اگ ڈاڑی یہ دوزت دے آلہ حضرت کے فرماتے کو نہ دس دے ایٹے بھی نہ ڈرو، ڈرو ضرور پر اتنے بھی نہ ڈرو کہ تمہارے ہوش ہو جائیں، رحمت عالم جانے جانا کہ ہم غلام ہیں۔ وہ سنتے تو سنا ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے اور میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ سرکار کی نسبت کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہلکا سمجھتے ہیں؟ سرکار بدن سے کپڑا لگ جائے تو وہ کپڑوں میں افضل ہوتا ہے، تو جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا اس کے اعمال ایک طرف نسبت سرکار ایک، یہ کہ مانا کہ خطاکار ہے گنہگار ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گنہگار ہم ضرور ہیں لیکن باغی نہیں ہیں، بد ہیں مگر انہی کے
ود ہے مگر ذرا اچھا بولو، ود ہے مگر اس میں اعلیٰ حضرت اقرار فرما رہے ہیں اپنے گنہگار ہونے کا. حالانکہ آپ کا ایسا حال نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے میرے لیے یہ پیغام ہے. ود ہے مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہے. نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل قطر کی ہے. وہ دیوبندی وہابی نہ آئے اس کے لیے پریشانی ہے، چونکہ نہ اس نے سرکار کو ماننا ہے نہ ہی اس کا بیڑا پار ہونا ہے. اور اگر اونٹ بھی آ کر قدم چوم لے تو حضور ذبح ہونے سے اسے بھی بچا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد. اونٹ بھی آ جائے حالانکہ حلال ہے، حرام تو نہیں ہے. اونچا بولے، اونچا بولے. جیسے منہ میں زبان نہیں ان چھٹی، جیسے منہ میں زبان ہے جی حضور بس نہ بولے تو خدا کرے کہ نہیں بولے ہی نہیں. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، جہان میں زبان تمہارے لیے، جب سب کچھ تمہارے لیے تو پھر بولے اونٹ حلال ہے کہ نہیں. حضور نے کلمہ میں جا کے رویا ہے کہ میں نے مالک ذبح کرنا چاہتا تھا. حضور نے فرمایا نہیں ذبح ہونے دیتا تم. حرام تو نہیں تھا نا. حضور نے یہ فرمایا ہوگا مالکہ نو کر لو ذبح تو اونٹ نو آکے ہوگا پہ تو ذبح ہو جا. رب نے حلال کیا ہے جو حلال ہے. اگر قدم یاد سے لگنے کے بعد اس پہ بھی چھری نہیں پھرتی تو گنہگار ہونے کے باوجود بھی امتی دوزخ میں. یا یا محمد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول. اور کھڑے ہو کے کوئی صرف ایک منٹ کا مدد قدموں میں کھڑے ہو کے یا رسول اللہ بھی صدا بلند کر. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. اب بتائیے مجھے آپ تو کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھو نا نسبت کس کے ساتھ، اور آپ یہ نام لے رہے ہیں خدا کی قسم جس کے منہ سے سرکار کا نام نکل جائے اور منہ آگ تو بھری. ایسا دیر نہیں ہو سکتا کہ لات عزا کو پوجنے والے بھی جہنم میں جائیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں. رب کے یہاں اتنا اندھیر نہیں ہے کہ جو لات عزا کی عبادت کرے وہ بھی جہنمی اور جو محمد عربی بنایا مارے وہ بھی جہنمی. یہ نہیں ہوگا. فرمایا محبوبہ جنہیں دل وچ قطرہ ایمان ہوئے گا وہ بھی تیرے نال جنت میں. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بندہ معلوم رہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہو؟ وہ مان لیا یاروں ہمارے پاس اعمال کی کمی ہے، سرکار کی تو کمی نہیں ہے. سرکار کی بھی کمی ہے اللہ نے زندگی میں کسی شکل کی کمی. اونچا بولو. شفاعت دینے کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ بتائیں مجھے کوئی مولانا کھڑا ہو کر مجھے بتائے کہ حضور کو شفاعت کیوں دی گئی. معنی کیا ہے شفاعت؟ کیا شفاعت کا معنی ہے اور کیوں حضور کو شفاعت دی گئی؟ مقصد کیا ہے شفاعت کا؟ سوائے اس کے کچھ مقصد نہیں کہ جو تجھے ماننے والے گنہگار ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے، وہ تیری سنت کے سبب جنت میں جائیں گے، اور جو
جنت کے قابل نہیں ہوں گے وہ تیری شفاعت کس طرح سے ٹکا کے بولو نعرہ یہی تو ایک اثر ہے خدا کے بندوں ہمارے پاس اور ہے کیا اللہ کے سامنے کھلو ہی کوئی نہیں سکتا کھلو سکتا ہے اچھا بولو کوئی گناہ مولوی اور کوئی پیر فقیر کہنا سوگی ہے یا بدیر مسانے بس تین کھا لیتے آتے رہنے کا سہن سے پتر لگتے ہو قیامت والے دن خدا کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ نہیں ٹھہر پائے تو تم ٹھہر پاؤ وہ کوئی نہیں ٹھہر سکے گا اگر ٹھہرے گا تو اپنا منات ہے آپ سے اور اپنے بولو نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ اور یاد کی شباب جو سچے ولی ہیں دو نمبر پیروں پر ایسے ہی میں نہیں ذکر کر رہا ہوں جو صحیح ولی ہیں داتا صاحب خواجہ صاحب میرے بابا فرید میرے شاہ صاحب پاک میرے خواجہ پاجگام محین الدین ایک سچے ولی ہیں یہ بھی وقت عدل پہ نہیں ٹھہریں گے یہ وقت فضل میں شباب کریں گے دوسرے وقت میں پہلے وقت میں تو نبی بھی نہیں ٹھہریں گے پہلے وقت میں اگر وہ کسی کی سنے گا تو وہ قوت خطرہ والا قرآن کی شفاعت بھی پہلے وقت میں نہیں ہے رمضان کی شفاعت بھی پہلے وقت میں نہیں ہے نماز کی شفاعت بھی پہلے وقت میں نہیں ہے حج کی شفاعت بھی پہلے وقت میں نہیں ہے حجر اسود کی شفاعت بھی پہلے وقت میں نہیں ہے کعبہ اللہ کی شفاعت بھی پہلے وقت میں نہیں ہے خدا کی عزت کی قسم دو وقت ہیں معاشر کے ایک وقت عدل ایک وقت فضل ایک وقت فضل اور دوسرا وقت دے عدل کریں دے تھر سرکمہ دنیا صاحب اس وقت کے لیے کہنا تھر تھر کمڑ اچھا شانہ والے وہ تھر تھر کمڑے دے ویلے عزور اگے آمد فضل کے وقت تمہارا چھوٹا سا بچہ بھی شفاعت کرے گا جس کے لیے تم کہتی ہو اللہ ما جعلو لنا فرطا جس کو تم کہتے ہو اللہ اسے پل بنا دے ہمارے لیے اور شاہد بنا دے اور مشفع بنا دے ارے بچے بھی شفاعت کریں گے جسے پانی پلایا ہوگا وہ ولی بھی شفاعت کرے گا جسے وضو کرایا ہوگا وہ ولی بھی شفاعت کرے گا اللہ کی قسم نیک اولاد ماں باپ کی شفاعت کرے گی اور نیک ماں باپ اپنی گناہگار اولاد کی شفاعت کریں گے پر وقت فضل میں وقت عدل میں نہیں وقت عدل میں جو کرے گا شفاعت وہ تو مصطفیٰ کی ذات تو حضوری کے نام پر بندہ نہ بولے جس نے تمہیں قلب سے پار لگانا ہے جس نے تمہیں حوض کوثر بلانا ہے جس رات میں میزان پر تمہاری شفاعت کرنی ہے تو تجھے دے رتی مستحق نہیں ہو گے کہ سرکار نے اللہ پاک کا اصرار کرنا اللہ پاک فرمائے گا علم آنا سکا یا محمد سوڑیا سیدت چکنا سبحان اللہ سوڑیا سیدت چکنا سیدت چکنا جس وقت کی رب سے بات نہیں کر پائے گا کوئی سمجھ آئیے گا نہیں اگلی بھی گئی ہے اے بخاری شریف کی حدیث بخاری بن عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں جاتا میرے کلیجے کے ٹکڑوں کوئی رسول اللہ پاک سے بات نہیں کر پائے گا اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری اور اینڈ میں اذهبوا الى محمد اور سرکار وہاں سجدے میں کریں گے ابھی سرکار نے اللہ سے بات کی نہیں ہوگی نبی اللہ سے بات کر نہ پائیں گے اور ابھی سرکار نے کی نہیں ہوگی کہ اللہ خود سرکار سے کرے گا آپ کی کھوپڑی شریف میں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سارے نبی اللہ سے بات نہ جہاں کر پا رہے ہیں وہاں ہمارے آقا بھی بولے بھی نہ اور اللہ خود فرمائے سے چھوڑ باپو سوڑے ایسے چھوڑ انفا علا سکا یا محمد اے پیارے اپنا سر اوپر اٹھائیے نا
کل کچھ کمائیے. اب کہاں یہ آدم پاک کا علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں نہیں گل کر سکتا؟ کہاں ابراہیم خلیل اللہ پاک کا کہنا کہ نہیں میرے کسی اور کو جاؤ؟ کتنے نوح پاک کا کہنا کسی اور کو جاؤ؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سبھی و رجی خلیل و وسیع سبھی سے کہی سبھی سے یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری. آپ نے اللہ حضرت کی بات کا غور نہیں کہتے ہیں کہ تو تمہارے کو یہ ہونا صحیح تھے میرے اتنا مخلوق کو دھران کا من کیا ہے اللہ کو پتہ ہے کہ گل تہاڈی ہے تو تہاڈے کو نہیں بھیجنے نا گل ساری سرکار دی تو تہاڈے ہی فرمان فرمایا نہیں اللہ نے جان بوجھ کر بے خبر رکھا تاکہ مخلوق پھرے اور قیامت والے دن بھی فقیر جمال الدین کا نعرہ لگے گے اللہ کہ ہون پتہ لگا ہے گل ساری سرکار. بولو گل ساری گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے نہ آ دیے نہ پا دیے گل ساری سرکار دیے. ایک مرتبہ سینے کے زور سے بولے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. پھر رب فرمائے گا معبود کل فرماؤ معبود فرماؤ تسمع آج آپ کی یہ سنی جائے آپ کی نہیں خالی یہ آپ کی اونچا بولو آپ کی پھر بولو آپ کی تسمع مجہول کا سیغہ ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنی جائے گی. اگے لاکھا ہے مطلب کی ضرورت میں لاکھ پڑھ رہا ہوں یہ لاکھ جو ہے انہیں بھابی کا لاکھ تو رہا ہے اس لاکھ نے بھابی کا لاکھ کیا کیتا ہے نجس العین کی کمر توڑی ہے. ہر وہ شخص جو حضور کو بھونکتا ہے اس کی کمر توڑی ہے. فرمایا وہاں یہاں بات کریں تقریریں کریں ہائے اللہ اپنے طریقے سے کریں ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ. یہاں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بات کی بولیاں بولنا اور تو سب انشاءاللہ دیا ایسی بولیاں بالیاں حضور نے پڑھاؤں جنہاں کو جناب کی پر بولنا آتے ہیں جناب کوئی تقریر کرتے ہیں جناب 1.5 لاکھ بندہ 50,000 بندہ اور خوف خدا کرو تو سب بندے میں دے ہو حضور کا عشق دیکھو. ایک وقت گمراہ ہو جائے گی اگر یہ لوگوں کو دیکھیں گے. اعتبار رنگی لے آؤ تو چاہو تو ایس پورے پنڈ میں سارے بندے نکل کے باہر ہو گئے تو مسجد میں تقریر میں کرنا جتنے بندے پڑھ کے 50 سے زیادہ باہر بندے ہوں گے. تو کیا بندوں کی زیادتی سے حق بچانا جاتا ہے؟ حق بچانا جاتا ہے آمنہ کے لال کی محبت سے. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. یہ تقریر جناب لوگوں کو سنانی 6 گھنٹے جناب تقریر کی تھی نماز کے موضوع پر 6 گھنٹے روزے کے موضوع پر
پر تقریر کی، 6 گھنٹے کا توبہ کے موضوع پہ تقریر کی، 1 لفظ اپنی شان کا نہ کیا ہو امتی ہے وہ میاں صاحب فرما گئے، میاں صاحب فرمایا جو کوئی جس کا عاشق ہوئے کر اسے نہیں کر لکھ مگر بہانے کر کے وہ نہیں مرنے مرتا۔ حضرت علی کے خطبات میں ذکر مصطفیٰ، عثمان غنی کے خطبات میں ذکر مصطفیٰ، حضرت صدیق اکبر کے خطبات میں ذکر حسن مصطفیٰ، حضرت عمر فاروق کے خطبات میں ذکر حسن مصطفیٰ۔ وہ خطیب نہیں تھے، ممبر پر بیٹھتے تو شروع کرتے ہمارے آقا کی ظلم ایسے ہے اور ایمان اللہ سوچ رہے ہو مسیحی بیٹھے ہوئے خدا تمہارا سلامت رکھے، اللہ واضح جان کے دسو کسی پانی کو نہ پڑھو، اس نے سرکار کا ذکر سنا ہے؟ سنا ہے؟ یعنی ایمان پر نہیں ہے گل کرنے ایمان نہیں ہے ان کے کلیجوں میں۔ تم نمازوں کی بات کرتے ہو، نماز مقصود ہے ہی نہیں ہے، نماز مقصود ثانی ہے، مقصود اول محمد علی۔ نماز بعد میں سرکار پہلے، روزے بعد میں سرکار پہلے، حج بعد میں سرکار پہلے، کعبہ بعد میں سرکار پہلے، زمزم بعد میں سرکار پہلے، رب کعبہ کی قسم مکہ بھی بعد میں سرکار پہلے۔ نمازوں کو مجھ بھی بولا نہ بیٹھے ہوئے حضرات آپ نے سوچی کتنیاں فرض ہوئی ہیں سر تو کتنیاں پڑھتے ہیں؟ ایک تو پتہ لگ گیا جب بندے بیٹھے ہو حساب 50 کا آمدہ ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ چون کے ذرا میں دسو آمدہ دے اور میں نے دسو کہ فرض کتنی ہوئی ہیں سر تو کہہ پچھتاری چھوڑائی ہو جواب دے ہو کس نے چھوڑائی ہے؟ تو ابھی کتا بہت ہے کر کے کچھ نہیں سکتا لیکن جناب کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا؟ کر کچھ نہیں سکتا، کر کچھ اوے اللہ فرماتا محبوبہ میرے کلمات کبھی بدلے نہیں پر جدو تو آمدے جی میں تو چاہتا ہے فیصلے ہے جنہیں یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد بار کہہ رہے ہو نا یہ دماغ میں رکھ لو ایک صحابی کے سوالات میں ایسا نہیں تھا جو حضور کے وصال کے بعد بھی یہ نہ رہا اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ میں لڑے جناب جنگ کا پاسا پاڑی سی حکم والی بس 10,000 سامنے آ گئے 5,000 کے ساتھ مقابلہ تھا آپ کا اور آپ کا بندہ 1,000 تھا حضرت کعب کے ساتھ اب وہ 5,000 کی دنیا آ گئے اور جس ٹائم وہ جنگ انسان کی شروع ہوئی نا تو انہوں نے 5,000 اور دیکھ لیے رومیوں نے کل کتنے ہوں گے 10,000 کا حضرت کعب صاحب پریشان ہوئے تو ایک دم مدینے کی طرف اوپر کہنے لگے یا محمد تو فرماتے ہیں قسم مجھے رب تعالیٰ کی فتح ہمیں نصیب ہوئی تو مومنوں کے یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے زور بازو کا معاملہ تھا گل ساری سرکار یا محمد 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یہ ہو گئے انہوں نے پہلے لگ ساری شہر گئی سن ہو گئی شہر بھی جو مطلب ہے نہیں کوئی 1 منٹ واسطے سنتی پکی سن ہو گئی سن ہو گئی قد حد رت رجلو آپ کی ٹانگ مبارک سن ہو گئی قد حد رت رجلو فقیر لہو اذکر احب الیک من الناس ان سے کہا گیا وہ یاد کر جڑا مخلوق جو جگت چنگا لگ رہا ہے فساہا آپ نے چلا کر کہا یا محمد یا محمد
میرا پیر روشن ضمیر جناب دستگیر پیروں کا پیر بغداد کا لاڑا اولیاء کا سلطان فقراء کی سند عارفوں کا معلم پاک اور عاشقوں کا سردار رسول پاک کی نسل عطر حسنی اور حسینی نور مصطفیٰ آپ فرماتے ہیں مجھے بہت مشکل ہے میرے مرید اگر نہ پہنچوں تو مجھے عبدالقادر نہ کہنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے گانے سنا دینا حضرت بشر رضی اللہ عنہ حضرت علامہ نورالدین جعفری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وحدت الاسرار سے آپ ہمارے حضرت بشر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ 14 اونٹ ہم شکر سے لدے ہم لے جاتے تھے دمشق میں ہے یہ حضرت کون حضرت بشر عافی نہیں یہ عافی نہیں ہے یہ قرضی یا پوزی یہ قرضی یا پوزی کہتے ہیں یہ بشر اور ہے 14 اونٹ لاد کر شکر سے بڑے بڑے شکر سے لے کر جا رہے تھے جنگل سے قافلہ پلٹتا تھا قافلے والے سو گئے جب اٹھے تو 10 اونٹ سے 4 غائب گم ہو گئے حضرت بشر کہتے ہیں کہ میں جناب شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ کا مرید تھا اور آپ نے مجھے قافلے کے جانے سفر کے جانے سے پہلے کہا تھا راہ تکلیف آتی میں مکماری سن دے پہ ہو کہ کوئی پریشانی آگی تو میں یاد کرنا مجھے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ٹائم اٹھے نا ہم سارے جب ہم اٹھے تو قافلے والوں نے کہا جی کہ 14 اٹھا 10 اینڈ 4 ہے اور فرمایا وہ 14 نے 14 میرے اس 10 ہو گئے موجود 4 ہو گئے میں نے قافلے والوں کو کہا تم 10 اونٹ لے کر چلو میں بھی ادھر ہی رکوں گا میرا ایک نوکر بھی ادھر ہی رکے اونٹ ملے گیا سارے قافلے والوں نے ڈھونڈے جب نہیں ملے تو انہوں نے کہا یار تم دونوں رہنا چاہتے ہو جب ملتے تو ہم سب کو مل جاتے ڈھونڈنے والے زیادہ تھے اب 2 اونٹ کیا ملیں گے انہوں نے کہا جاؤ فرماتے ہیں میں ڈھونڈا رہے جگہ میں کچھ نہ لگے ایک دم میں خیال آیا میں عجیب آدمی ہوں تو میرے پیر نے میں کیسی تھی میں یاد نہیں میں ایسا قبلہ آنکھ میں خیال ہی نہیں جا رہا ادھر تو فرماتے ہیں میں نے نا بغداد کی طرف روکا سے کہا یا عبدالقادر جیلانی شیئن لیلہ کہ اے عبدالقادر جیلانی اللہ کے لیے میری مدد کرے اللہ کے واسطے میری مدد کرے میں نے جب پکارا فرمایا سب نے تیرے پر ایک بندہ نظر آیا اور اس نے مجھے اشارہ کیا دور سے میں اس ٹیلے پر چڑھا کے بندہ آیا تھے وہ غوث پاک کے بعد کہا جب میں ٹیلے پر چڑھا تو وہ بندہ آیا اور میں نے ایسے کہتے کہ جب 4 اونٹ وہاں پر کھڑے جب میں واپس آیا 4 کو لے کر اور پھر ہم تیزی سے چلنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ قافلے کے ساتھ جا پہنچے قافلے والے مجھے اپنی ٹیمیں میں ملے میں کہانی ساری سنائی تو سارا قافلہ غوث پاک کے ہاتھ میں بیعت ہو گیا بغداد آ کر اور جب ہم بغداد پہنچے اس قافلے والے بیعت ہونے کے لیے میرے ساتھ پہنچے تو جناب نے ارشاد فرمایا دیر تو نہیں لگی نہ پکارنے کے بعد میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس کی 11ویں 12ویں 13ویں پشت میں بیٹے کے تصرف کا یہ عالم ہے کہ یا عبدالقادر کہو تو یہ متوجہ ہو جاتے ہیں یا محمد کہو تو سرکار کی متوجہ حق محمد 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد قادسانی سرکار دی ہے قادسانی سرکار اچھا اب دیکھیں آپ اور فرمائیں اور یہ ایک واقعہ نہیں شاہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں بابا فضل الدین گنج شکر کو ملنے آ رہا تھا انڈیا سے یہاں بیٹھا ہوا گھوڑے پر رستے میں ہمیں درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکے جیسے کہ نیچے اترا جنگل تھا مجھے سامنے کاٹ دیا
میں نے بابا فرید کو یاد کیا، نہ کچھ پڑھ کر، نہ دوائی لگائی، جبکہ میرے ساتھی کے پاس دوائی بھی تھی کہ کوئی چیز زہریلی ڈسے تو وہ لگانے سے زہر ختم ہو۔ میں نے کہا کہ کوئی دوائی نہیں لگاؤں گا، میں نے اپنے دین کو یاد کر لیا۔ اور میں جب پہنچا پاک پٹن میں سیڑھی میں چڑھی میں نے تو بابا فرید الدین آگے گھوم رہے تھے، دیر بند بندی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح ادھر اور ادھر گھوم رہے تھے۔ جب مجھ پر نگاہ پڑی تو نگاہ پڑنے کے بعد سلام کے بعد پہلا جملہ فرید نے یہ کہا، نظام درد زیادہ تو نہیں ہوا؟ اور میں اگر یہ فرید نومدہ یاد کرے کہ ایک متوجہ غوث پاک کو یاد کرے تو وہ متوجہ یہ مدینے والے کو یاد کرے تو کیسے توجہ نہیں ہوگی؟ اب بولے حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ اس لیے میرے کہنے پہ تم لوگ میری انہوں کے چاروں کی ان کو لاؤں کی نہ سکو جو تمہیں آگے پیچھے ہٹا کے مت سنو ان کی، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ لباس مولویوں میں لباس ایک حضرت نے ایک شعر کہا نا، فرمایا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر زندہ رہنے تو پہچان کا اگر لباس قسم میں پھرتے ہیں ہزاروں راز۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی ملاؤں کے لیے کہ یہ لباس مولویوں میں جہنم کا ایندھن ہے جو رسول پاک کی امت کو رسول پاک سے پھیرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم وہ بندہ جو گڈیریاں ریڈی پر لگا کر بیچتا ہے اگر وہ بھی سرکار کے گیت گاتا ہے تو رب کعبہ کی قسم فقیروں کے روپ میں وہ جنت کا لالا بن رہا ہے۔ اور جنت تو ہے جاگیر مصطفیٰ کی، خدا کی عزت کی قسم محدثین نے مبشرین نے یہ فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ملک ہے جنت، اور رب نے فرمایا محبوبہ تیری ملک کر دی ہے جسے چاہتا ہے عطا فرما۔ اگر جنت حضور کی ملک نہ ہوتی اور جنت کے حضور مالک نہ ہوتے اور حضور مختار نہ ہوتے تو آپ سارے بھرے بننے سے میں ایک حدیث شریف پڑھ کے سوال کرنے لگا ہوں۔ ادھر میری طرف دیکھو سارے، دیکھ رہے ہو؟ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں یہ مائک بیچوں، اونچا بولو، رل کے بولو۔ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں یہ صوفہ بیچوں، مجھے یہ اختیار ہے کہ میں ٹیبل بیچوں۔ بیچتا کون ہے؟ جب جب بندیوں بولو بیچتا کون ہے؟ اترو جس زمین تو ہڈی ہوئے کے لائے تو میں بیچ کے ٹور جاؤں گل بڑھ دی ہے؟ ایک گڈی تو ہڈی ہوئے تو بیچ کے دے ہوں گل بڑھ دی ہے؟ کسی کی کھوتی نہیں بیچوں گی، گڈی تو بڑے دور کی گل ہے، دوسرے بندے کی کھوتی بیچوں گی کدے پچھل ریٹ میں اندر نہ کرایا تو گل کرنا۔ مولوی یہ تو کسی کی کھوتی نہ بیچ سکتے تو مجھے عقل نمات مار۔ مدینے والے نے مدینے میں کھڑے پر بابا میں جنت بیچتا ہوں، کون خریدتا ہے؟ کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ فرمایا میں جنت بیچتا ہوں، کون خریدتا ہے؟ عثمان کھڑے ہوئے، وقال یا رسول اللہ اشتری تو آقا میں خریدتا ہوں، مجھے عطا فرما۔ ہاتھ دے ہاتھ ڈھک کے کو حق محمد، حق محمد، حق محمد، سچ محمد، حق محمد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ جنت بیچی کہ نہیں بیچی؟ عثمان غنی نے خریدی کہ نہیں خریدی؟ عثمان غنی نے کس سے خریدی؟ اچھا بولو، اچھا بولو، سرکار سے، پھر بولو، سرکار سے۔ اگر سرکار
سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ کھوپڑی ماری ہوئی کہ جناب کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں دے سکتا. ایک بولے پالے امت حضور دی خدا دی قسم ہے تساں حضور دے لال ہو. میں وضو میں بیٹھا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں جنہوں میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، اگر میں سرکار کی محبت میں نہ کروں تو اللہ پاک مجھے ادھر نہ کروں. یہ جتنی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں میں حضور پاک کی محبت میں ڈوب کر حضور کی محبت آپ کے کلیجوں میں ایسے پہنچنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ نوٹو شکر کا چکر نہیں ہے، یہ دماغ میں رکھ لو. صرف میرا زور یہ ہے کہ حضور کی بولی والی امت انگریزوں سے بچے. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کے غلام ہیں، مسلمان ہیں، یہ حضور بخاری شریف کی حدیث میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا. اچھا بولو، کیا فرماتے ہیں؟ ایک بار اشارے بولو. کہ کہیں فرمایا؟ اچھا بولو. سرکار سچ بولنے تیرا جھوٹ منسوخ کرے حضور پاک کی طرف. بارک اللہ. جیڑا جھوٹ منسوخ کرے وہ مومن ہے؟ اچھا بولو. یہ جڑی سرکار نے فرمایا میں سجدہ کروں گا گا گا، میں سجدہ کروں گا. اچھا بولو، میں سجدہ کروں گا. یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ جو کتا یہ کہتا ہے کہ ان کو اپنا پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، اس کتے کو سر سے پکڑ کے ہلا کر بولو اس کا معنی کر احمد کے محامد ثم اخر له ساجدا، کہ میں سجدہ کروں گا. رب نے یار کو پہلے ہی دس دیتا ہے کہ احمد نے جڑے اڑا کی. زور کا حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد یا محمد. اب آپ کی قوم میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو سوئے یہ کہیں کہ میرات کو مولوی سے آیا ہوا تھا اور اس نے بڑی سخت باتیں کی ہیں. ایک مولوی نے کہا میں لڑانا آپ سے، پہلی نکل رہے کہ میں مولوی ہے ہی نہ. دوسری کہہ رہے ہیں کہ لڑانے لڑنے تم سب بڑے ڈرتے ہو. حضور نے کہا کہ کرے گلا کٹ بھی جائے تو قربان. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ مجھے بتائیں، تشریف رکھیں، آپ مجھے بتائیں سارے مل کر مجھے جواب دیں اس بات کا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو سیدھا سادہ ہوتا ہے، مسلمان کسی کو کچھ نہیں کرتا ہے. صدیق اکبر پاک نے اپنے میں فرمایا اچھا ہو اور جاؤ ایجنٹی ڈاکٹر کے بول جو یا کچھ کرنا سنیے بھی پہلی بات چھوڑ دے پہ یا بولے کسی شیشوں پنجے چھوڑ آدھی کو ہو جاتا ہے. یہ ساتھی نہ میں کیا ہوئے ایک دم آتی ہوں سمجھے آپ کو ایک ٹاکریاں باٹریاں رہتا ہی کیا ہے. اور مجھے بتائیں سینے کا صدیق اکبر نے اپنے باپ کے منہ پر دھپڑ مارا کہ نہیں مارا؟ کیوں مارا؟ گال ساری صدیق اکبر سے زیادہ کوئی شریعت کو جانتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا مقرر ہے رسول کے غلاموں میں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ اول بالآخر، جسے حضور نے فرمایا ابو بکر بن یوسف کے بن یاس
فرمایا ابو بکر کو آنکھوں میرے مسلح سے کھلو جائے. حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے قیامت میں لڑے ہینج کر کشور پاسن صدیق سانے میں چلا ہے. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. گل نہ کرو کسی جناب گل لڑائی کی نہیں ہے. ہم کسی سے لڑائی نہیں کرتے, کوئی پھونکے نہیں بس. اور جسے جو پھونکے گا تو پھر یہ توقع نہ رکھے کہ ہم اس کو چومی دیں گے. ابھی کئی ممتاز قادری سنیوں میں موجود ہیں. کون سی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. ابھی ہزاروں علم و دین شریف موجود ہیں, ابھی لاکھوں آمد چیزیں موجود ہیں, بڑے بڑے غیرت مند جوان موجود ہیں. بچنا چاہتے ہو تو پھر اعلیٰ حضرت کا شعر سناتا ہوں. فرمایا آدھا سے کہہ دو خیر بنائیں نہ شر کریں, شر نہ کرو بندے دے پتر بن جاؤ, بکواس نہ کرو. اگر صحیح رہنا ہے تو آنکھوں میں لو تسبیحاں اور پڑھو درود و سلام. ہم اگر تمہارے ماتھوں کو نہ چھونے تو پھر کہنا, ہم اگر تمہارے قدموں کو ہاتھ نہ لگائیں تو پھر کہنا, ہم اگر تمہیں اپنے سروں پر نہ بٹھائیں تو پھر کہنا. اور ساری تمہارے میں دشمنی نہیں, گل ساری. ہم فتنہ پرور لوگ نہیں ہیں, ہم لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے, مگر جب کوئی سرکار کے بارے میں بکواس کرے گا پھر ہمارے کلیجے پھٹتے. خدا کی قسم اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, آپ سے عرض کیا سید تقی الدین مراد آبادی صدر الفاضل نے کہ جناب کی طبیعت میں سختی میں ہوتا ہے, اگر سختی نہ ہو تو یہ ساری دنیا آپ سے قریب ہو جائے. آپ چھپ کے رکھتے ہو باقیاں نو تھوڑی نرمی کرو. آپ نے فرمایا نہیں, وہ دین قسم ہے مجھے پروردگار کی, اللہ نے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں دی, قلم دی ہے, تو میں اس کے زور سے جہاد کر رہا ہوں. اگر رب مجھے تلوار دیتا تو میں کچھلیوں کی گندنے کاٹ دیتا. ہاتھ رکھ کے آپ کو آپ محمد آپ محمد اور جو زیادہ صلح کی زیادہ جو تمہیں بنائے نا گڑبڑ ان کو تیری ماں کو دکھا لی دے ہم برداشت کر لے کر تو سن چھڑ دے اصل کر کے تیری ماں دے چل سن چھڑ دے. اس کے اوپر خون دیکھنا, اس کا غصہ دیکھنا, اس کا فکری ہائی ہونا دیکھنا. ابھی تیری ماں پر تجھے غیرت آتی ہے, تیری باپ پر تجھے غیرت آتی ہے, تجھے تیری بیٹی پر غیرت آتی ہے, تجھے تیری بیوی پر غیرت آتی ہے. نہیں آتی تو مصطفیٰ پر نہیں آتی. اس کا مطلب تجھ میں ایمان نہیں ہے. وگرنہ جہان کی ساری مائیں حضور کی اس نالین پر قربان جس نے مصطفیٰ کو دلی. حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد. مجھے امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کچھ نہیں کہہ رہے جی, اس طرح سے تقریر نہ کرو جی. کس طرح سے کریے, کس طرح سے تسی سب مشورہ دے رہے ہو, کس طرح سے کریے. میں نے کہ نماز روزے کی بات کرو, نماز روزہ کب قبول ہے جب رسول ہے. آپ سارے کلمہ پڑھ کے بولو عبداللہ بن ابی نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ ہاتھ چک کے بولو. منافقوں کا سردار تھا کہ نہیں؟ اونچا بولو. مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا, رسول پاک کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا. بتلاؤ جہنمی ہے کہ نہیں؟ اور دسو نماز کیوں نہیں بچایا؟ جواب دو مجھے کہ نماز میں کیوں نہیں بچایا؟ مسجد نبوی نے کیوں نہیں بچایا؟ ارے مسجدیں نہیں بچاتی, محمد کی زلف کا سایہ بچاتا. حق محمد 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 حق محمد. کوئی بات سن رہا ہے؟ مسجد نبوی ایک نماز پڑھو تو 4 لاکھ نماز کا ثواب ہے. ایک نماز پڑھو تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ پہلے 50,000 کا سی, حضور نے فرمایا یا اللہ ڈبل کر دے. مکے سے وہ 2 لاکھ ہو گئے, فرمایا انہوں ہی ڈبل کر تو 4 لاکھ ہو گئی.
اللہ فرمایا محبوبہ کل ثوابہ بھی تو نہیں ہے کل ساری تیری ہے جو حضور کہیں جانے اللہ کہیں جانے جو کہیں جانے اوہ اللہ حضور سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ اللہ حضور کا محب ہے محب ہونا اور بات ہے غریب نواز ہے حضور سے اللہ نے مقابلہ کرا دینا مقابلہ نہیں مقابلہ ہے اللہ کے اللہ کے حضور جنگ ہے جدی جنگ ہو رہے ہو اور میرے سب کے مخالف ہمارے میں بلاؤ اچھا بولو جدی مخالف ہمارے میں سنا دے ہو ان ہاتھ ملا دے ہو کہ ساری دنیا نے سوال کے جنہوں فرش کو چک کے عرش سے بلایا ہو وہ دشمن ہے یا محبوب ہے فرمایا محبوبہ دنیا ساری سہر کریے آج کرنا کریے سائن جال سامنے بیٹھے رہے اللہ نے فرمایا ماذا اگر وسلم ماذا اللہ سوڑے آنکھ تیری ہی نہ ساڑھا ایک تجلہ گیا ہے تو سب اس طرح ایک تجلیات ہو گیا ہے ذات تے تیری ہے آنکھ تقدیم کی تیری میں نوٹ چاہ قدیم بھی نہیں تے تیری بھی نہیں ہوتا کسر زنا تک کس کی رسائی آتی ہی ہے جاتے لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے سبکوں میں کسر ہونے والے کون چھپائے چھپاتے سلم سلم کی دارت سے پل سے ہم کو چلا پل پہ ہم کو چلاتے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے اپنے برم سے ہم حلم کا بندہ بھاری بناتے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ ارے مجدہ رضا کا سناتے ہیں کرتے ہو سائن سائن سرکار سرکار نبی پاک کے اپنے علم نالین مشن کوئی ساری سرکار سارے بولو یاد ساری سرکار گھر ساری سرکار سمجھ آئیے جاتی ہے کہ نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کیا کریں نیک بڑے اللہ نمازہ تک نہیں آئی یہ کہتے نمازہ اللہ سبحانہ نے حضور جو بڑھیر رکھی ہوگی حضور کی شان کرے کاٹ پڑی اور نمازہ نہیں بات ہوگی میرا دلات اللہ پاکہ جب ابو کی چھپ کر کے لو نمازہ تو جاؤ بڑھا کے تو میں چھوڑا کریں جا میں عالم میں جانتا نہیں ہوں میرا علم نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ پڑھ سکے کہ نہیں پڑھ سکے آپ کو زیادہ پتا ہے لیکن کیا سمجھائیں آپ رسول ہیں کوئی اختیار نہیں ہے آپ کو اور ایک جملہ بھی ایسا جس میں نہیں ملتا ایک جملہ نہیں ملتا بلکہ رحمت عالم جانے جہانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں مڑ کے گیا اللہ نے فرمایا کتنی کریے کم آگے تھوڑا کم کر دو 10 چھوڑ دیں مڑ کے پھر 10 چھوڑ دیں بخاری کی حدیث میں 10 ہے باقی روایت میں 5 ہے 10 اور 5 عمر ملتا نہیں کیا کتنی ہے میری پتر ادھاری پوری ہوں سب بول رہے سنو تو آپ جتنے کسی کو نبی پنٹا شکل والے ادھار کرے انہوں میں زیادہ فوکس کرتا ہوں زیادہ انہی وجہ ہے کہ آپ لوگ جب عاشق رسول ہو جاؤ گے نا ہم تو بات کریں گے نا جائیں والے تو یہ کتنے بھونکتے ہیں ان مولنے میں کم بھی ہے تو ہم نے مشورہ کہتا ہوں ایسے روح سرکار دے نارے ماں تاکہ انہوں نے کھوپڑیاں ساتھا ہونا پر یہ مولوی کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے تکبیر یار ایک باری دو ماتھانوں چاہ کے جنہی یا رسول اللہ دی صدا بلند کر زہرہ دبابا گنبد خضرہ میں بیٹھ کے ایزانی بخشیدہ پروانہ جاری فرما دے نعرہ رسالہ حق محمد
نظرات سے پہلے پڑھے یہ فرمایا آپ نے فرمایا میں یہ کروں تو پہلے گنہگار کو اپنی کمری میں چھپاؤں یعنی شفاعت کروں گا میرے کلیجے کے ٹکڑوں نہ سونے نہ دیا جنہوں نے زنانی نہیں بنتی نہ کنی اللہ نے بولیا زنانی کارا لی ایک ریا کرنا کارا میں تجھے بڑی سارن دے تو وہ ہینڈ کر کے ڈوری اور گلہ ہو دیا کہتے ہیں جیتی رب نہیں موڑتا چھتا کی وچ پنج تولے مائی کوئی سمجھا کرنا چھتا کی وچ یارو چھتا کی وچ ایک چھتا کی وچ پنج تولے او دیاری سانفان کرے جدے منہ وچوں رب بابا میرے نشاہ صاحب فرماتے ہیں کوئی پانی جھیری لینا پانی آستہ آستہ چلتا ہے نا تو اسے کہتے ہیں جھیری لینا جھیری میں چلی جاتا کوئی پانی جھیری لینا وہ چلا مائی منہ کردہ انقابہ پھری لینا تے کوئی مصر نڈولر دی بولو نرال کے کوئی مصر آواز میری کسے کمری نہیں پر گل بڑی کمری بولو کوئی مصر نڈولر دی بولو کوئی مصر اے چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی جلال محمد علیہ محبوبہ ہونا محبوبی فرماؤ نا اس میں آدھر تواڈی سنی جیسی نا تواڈی ہی سنی سال منگو نا باقی گل نہیں کر پا رہے اللہ جل قد منگو نا اللہ جا میرا دیکھو یہ دل کی بنانا کرو حضرت ابراہیم بات کریں نہیں آگے جاؤ حضرت آدم میں نہیں گل کر رہی کہ میں سامنے اللہ کی جماعت اللہ پہلے میرے کو پوچھے گا تکون کہ ایسی درخت کے ریڑے کی جگہ کیوں ہے اے حدیث کے لفظ میں اللہ رسول کی قسم ہے اگر میں تو نہیں جانتا مجھے تو خود پوچھ لے گا تو تیری بیوی تو منع نہیں کہ تجھے بنا تک رہا آدمی شجا فتقونا من الظالمین فاضل اللہ کو شیطان بنا شیطان نے ضرور مسئلہ نے ایسا نہیں کرتی ساڑھی تو اپنے معاملہ ہے اللہ نے پوچھ لیا تو بے آئے 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 کہ سرکار نے انتقال بھی نہیں کیتی ہونی اجے حضور نے کیتی نہیں اللہ فرما دے سال آئے نبی سچی حضور نے مقابلے سے نہیں آئے سرے نتک فتک کیا چیزیں ہیں جدو ابراہیم علیہ السلام بھی میرے آلہ حضرت بھی فرماتے ہیں ماؤ شما تو کیا خلیل جلیل کو ماؤ شما تو کیا خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کیا وہ حضور نے محبت کرو اور اللہ فرمائے گا سال کو محبوبہ مانگو تو تعالیٰ کا مانگ دیتا ہے اس وقت شروع کرو میں بخشوانا اس وقت شفاعنا فرمایا آپ بخشواتے چلے جائیں ہم بخشتے چلے جائیں اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ کل ساری سرکار نے کہا اللہ پاک نے کہا کہ میں جاؤ جنہاں دلوں مسلمان ہے رکھی درد برابر خدائی کیا ہے وہ بڑا لمحہ چلنا ہے کام حدیث بڑی کوتمی ہے بھاجی اور وہ کٹ دے رہا ہوں کٹ دے رہا جانا میں فرمایا محبت چل کے دل میں اور یہاں غور کرو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دل جتنا ایمان ہے آگے جتنا ایمان ہے آگے جتنا ایمان ہے یہاں کتے کی طرح بندے دل کی کسی کو پتے نہیں پتے نہیں پتے نہیں پتے نہیں پتے یہ گمر نہیں کیا لیکن دل کی کوئی جانتا ہی نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اللہ نے محمد رسول کو کہ اللہ کو جس کے دل میں ایمان ہے اس کو اور نام سے اللہ نے نہیں لینا ہے مطلب ہے سرکار میں جتنا بھی 10 دن بھی ہے دل میں جتنا ہے دل میں جتنا رائی کے دانے کے برابر اس کے ہے اس کو سیر کرنا ایو یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا اور اس عقیدے کی اگر مطابقت نہیں ہو تو آپ کی نمازی شوزی ہوئی کوئی نہیں ہے تو رمضان آ رہے ہیں سب اللہ مجھے رکھنے کی توفیق دی ہے
اللہ سب توبہ کرنے کو بھی دے تو کن کھول کے سن لو کوئی توبہ شمار کو نہیں کی ہوئی رسول کی محبت نہ ہوئی تو کن کھول کے سن لو کوئی روزہ ہی نہیں کی دور ہونا چاہیے رسول کی محبت نہ چھوڑ لو مدد تجھے میں بلاتی ہے ہاتھ بن کے تناب کیا پڑھا گیا آسان سے میں بھی پڑھ نہیں ہے وہ بھی ہی نہیں تکدا ہاں جی اور تقریب وہ ٹوٹی بچی ایک کار کی قبول کر لے گا جڑی عشق رسول